السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ خطاب محترم پروفیسر محمد زید لکھوی حفظہ اللہ تعالی آف اوکاڑا نے الکریمیہ ٹرسٹ کے زیر انتظام 3 رمضان المبارک کو 12ویں سالانہ تعلیم و تزکیہ کورس میں کیا۔ اس کا عنوان ہے نماز عادت نہیں عبادت۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی۔ اللہ تعالی کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 238 میں سے کچھ حصہ آپ کے سامنے عرض کیا ہے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو یہ حکم دیتے ہیں کہ حافظوا علی الصلوات، حفاظت کرو نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی، خاص طور پر جو درمیانی نماز ہے اس کی۔ نماز جیسا کہ ہم سب ابتدائی معلومات کے طور پر جانتے ہیں کہ اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں ان میں سے اہم ترین رکن ہے اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے، جن میں سے سب سے پہلی چیز جس پر اسلام کی بنیاد قائم ہوتی ہے، اس کو ویسے یہ بھی سمجھ لینا چاہیے ہمیں کہ بنیاد کا مطلب یہ ہے کہ وہ 5 چیزیں ملتی ہیں تو پھر اسلام کی بنیاد بنتی ہے، اور ان میں سے کسی ایک چیز کا بھی نہ ہونا وہ اسلام کی بنیاد کو ختم کر دیتا ہے۔ 5 چیزیں ہی اپنی اپنی جگہ پر ایک جتنی اہم ہیں، جن میں سب سے پہلی چیز تو یہ گواہی دینا ہے کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ اپنی صفات کا مالک اکیلا ہے، کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ صدق دل سے اس بات کی گواہی دینا، زبان سے اس بات کا اقرار کرنا، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز وہ اقام الصلاۃ ہے یا اقامت الصلاۃ ہے، یعنی نماز کو قائم کرنا۔ تیسری چیز ایتاء الزکوٰۃ ہے، یعنی زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھی چیز صوم رمضان ہے، یعنی رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے رکھنا۔ اور 5ویں چیز حج البیت ہے، یعنی بیت اللہ شریف کی زیارت کرنا، زندگی میں ایک مرتبہ جس کو اس کی استطاعت ہے۔ تو یہ 5 ارکان ہیں، 5 چیزیں ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ 5 مختلف اینٹیں ہیں، جب یہ ایک دوسرے کے اوپر رکھی جاتی ہیں تو پھر اسلام کی بنیاد مکمل ہوتی ہے۔
اور ان پانچوں میں سے کسی ایک کا انکار بھی اسلام سے خارج کر دیتا ہے. آپ ایک ایک کر کے اگر ان کو دیکھ لیجئے کہ کلمہ شہادت وہ تو بالکل اس کا اقرار کیے بغیر تو کسی کو دائرہ اسلام میں سمجھنا ناممکن ہے. اللہ اکبر. دوسرے نمبر پہ نماز ہے، اس کو ابھی ہم ایک طرف رکھیں تو تیسری چیز زکوٰۃ ادا کرنا ہے، جس کو اکثریت ہم میں سے یہ کہہ کے اس سے چھٹی لے لیتی ہے کہ ہم تو صاحب نصاب نہیں، ہمارے پاس اتنا مال ہی نہیں ہے. رمضان المبارک کے روزے ان کے حوالے سے ہمارا کیا رویہ ہے وہ 11 مہینے پتہ نہیں چلتا، بلکہ 11 مہینے تو کیا رمضان المبارک کے اندر بھی پتہ نہیں چلتا کہ ہمارا اس کے بارے میں کیا رویہ ہے. کیونکہ حقیقت رمضان المبارک کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں یا رمضان کے روزوں کی کیا ہماری کیفیت اور صورتحال ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے یا ہمیں پتا ہے، کسی دوسرے کو نہیں پتا. اور اسی طرح بیت اللہ شریف کا حج جو ہے اس سے بھی ہم اکثر رخصت لے لیتے ہیں کہ ہم میں تو اتنی استطاعت ہی نہیں ہے. تو لے دے کے اسلام کی بنیاد رہ کیا گئی کہ زکوٰۃ سے تو ہمارے رخصت مل گئی، حج سے رخصت مل گئی، رمضان المبارک کے روزے وہ 11 مہینے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم ان کے ساتھ کریں گے کیا. ایک مہینہ جب وہ آتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ ہم نے عملی طور پر کیا رویہ اختیار کیا. اور کلمہ اس کی گواہی تو ایک ایسی چیز ہے جو بالکل بنیادی ہے، منافق بھی گواہی دیتا ہے کلمے کی. تو پھر ایک واحد چیز نماز رہ جاتی ہے کہ جو ہمارے مسلمان ہونے کی بنیاد بنتی ہے، ہمارے اسلام کی بنیاد کا ثبوت بنتی ہے. اللہ اکبر. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ. اصل جو دین ہے، اصل جو معاملہ ہے وہ تو اسلام ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، ان کی فرمانبرداری، اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دینا، ان کی اطاعت میں لے آنا. اور اس دین اسلام کی جو بنیاد ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ اس دین اسلام کا جو ستون ہے وہ نماز ہے. اگر اس کو مزید ہم تھوڑا سا علامتی طور پہ دیکھنا چاہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اسلام ایک عمارت ہے، وہ ایک ستون پر کھڑی ہے اور وہ ستون ہے نماز. بلکہ ایک روایت ہمارے ہاں جو اسلامیات کا نصاب متداول ہے اس میں وہ روایت پڑھی، لیکن سند کے اعتبار سے اس کے بارے میں پوری آگاہی تو نہیں، لیکن معنوی اعتبار سے وہ بات ٹھیک معلوم ہوتی ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے. من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے اس کو قائم رکھا اس نے تو اپنا دین قائم رکھا. ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، جس نے اس نماز کو گرا دیا، اس کی حفاظت نہیں کی، اس میں لاپرواہی برتی، تو اس نے تو سارا دین ہی دھڑام سے گرا دیا. اللہ. یہ نماز جو ہمارے اسلام کا واحد ثبوت ہے، 5 وقت اذان جب ہوتی ہے تو اللہ تعالی مالک کائنات جو ہر وقت ہمیں دیکھتا ہے وہ ہمارا امتحان کر رہا ہوتا ہے کہ جب میری طرف سے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق ہے ہی نہیں،
اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جب یہ اسلام کے جو بنیادی عقائد ہیں ان کی یاد دہانی کے بعد حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آ جاؤ اصل کامیابی کے لیے، جب یہ بلاوا آتا ہے تو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کون سا میرا بندہ ہے جو میری اس دی جانے والی اس کی وہ گواہی کہ جو دیکھ کر اپنے آپ کو یہ مسلمان کہتا ہے، وہ جب اس کو یاد دلا کر اللہ کا حکم یاد دلایا گیا کہ نماز کے لیے آ جاؤ، تو یہ کیا رویہ اختیار کرتا. اللہ اکبر. اور 5 وقت آزمائش ہوتی ہے. جو لوگ تو اللہ کا حکم سن کر اپنے معمولات زندگی ترک کر دیتے ہیں، اللہ کو سب سے بڑا سمجھتے ہوئے، اس کے حکم کو سب سے زیادہ اہم چیز سمجھتے ہوئے اپنے تمام معمولات کو ترک کر کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، وہ تو اپنے اسلام کی بنیاد کے قائم ہونے کا ثبوت پیش کرتے ہیں. اور ہم میں سے اکثریت، اللہ اکبر، وہ 5 وقت روزانہ اس امتحان میں ناکام ہوتی ہے. اللہ. میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت، کہ امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کروں، لوگوں سے لڑائی کروں. اللہ. اور کرتا رہوں. کب تک؟ تب تک مجھے لڑائی کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے جب تک کہ 3 کام نہ کر لیں. کون کون سے ہیں؟ حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ گواہی دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اور وہ یہ گواہی دے دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پہلا کام تو یہ ہے کہ جب تک وہ یہ نہ کریں، مجھے لڑتے رہنا ہے، کہ وہ یہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے سچے رسول ہیں. وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، اور وہ قائم کریں نماز کو، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور ادا کریں زکات. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، اور جب انہوں نے یہ کر لیا، یعنی یہ 3 کام کر لیے، اللہ اکبر، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، پھر تو انہوں نے اپنے خون اور اپنے مال وہ مجھ سے بچا لیے. کیا مطلب ہے؟ کہ جو کلمے کی گواہی نہ دے، جو 5 وقت نماز کو قائم نہ کرے، زکوٰۃ کو ادا نہ کرے. آج اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں ہوں تو وہ ایسے لوگوں سے جنگ کریں جیسے کافروں سے جنگ کی جاتی ہے. اللہ. یہ وہ نماز ہے جس کا تذکرہ آج کی اس مجلس میں ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ نماز کی اہمیت ہمارے اوپر واضح ہو. میرے بھائی، یہ دنیا کی چند روزہ بڑی ناپائیدار اور بے اعتباری زندگی کہ جس کا آج شام تک کا بھی اعتبار نہ مجھے ہے نہ آپ کو، نہ مجھے اس بات کا یقین ہے نہ آپ کو. کسی کے پاس ہم میں سے یہ گارنٹی نہیں ہے کہ میں لازماً آج رات اپنے گھر میں بستر میں سوؤں گا. ہو سکتا ہے کہ آج کی رات ہی ہم میں سے کسی کو وہ اپنے گھر کے بستر کی بجائے قبر میں سونا پڑ جائے. یہ اتنی ناپائیدار اور بے اعتباری زندگی ہے. اور اس زندگی میں جو شخص، اللہ اکبر، نماز سے غفلت کر رہا ہے وہ تو اپنے دین سے غفلت کر رہا ہے. اور نماز ہماری اس دنیا کی
زندگی کا سب سے اہم کام ہے. یہی وجہ ہے کہ کام تو بہت سارے ہیں. یہاں جو دین اسلام کے دائرے میں ہیں اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں، جن میں سے سب سے بلند چوٹی کا کام جہاد بھی ہے، اس میں زکوٰۃ بھی ہے، صدقہ خیرات بھی ہے، لوگوں کی خیر خواہی بھی ہے، فلاح و بہبود کے کام بھی ہیں، ماں باپ کی فرمانبرداری بھی ہے، پڑوسیوں کے حقوق بھی ہیں، بے شمار احکامات ہیں دین کے. لیکن قیامت کے روز سب سے پہلے سوال اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا کرنا ہے؟ اللہ اکبر. باقی سارے کام بعد میں، سب سے پہلے تو پوچھا جائے گا بنیاد کا. اب ایسے ہی کوئی بندہ آپ کو راہ جاتے سڑک پہ ملے اور آپ اس سے کہیں کہ تمہیں نماز آتی ہے، آیت الکرسی آتی ہے، تمہیں فلاں ذکر آتا ہے، تمہیں روزے کے آداب آتے ہیں، بھئی یہ ساری باتیں پوچھنے سے پہلے اس سے یہ تو پوچھ لیں کہ آپ مسلمان ہیں. بنیاد کی بات تو دیکھ لیں. اگر اس کی بنیاد یہ ہے کہ وہ مسلمان ہے، پھر تو باقی سارے سوالات کی کوئی اہمیت بنتی ہے اور ان باقی سوالوں کی کوئی ضرورت باقی رہتی ہے. اگر وہ بندہ جو آپ کو ملا ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے اور آپ اس سے اسلام کے بارے میں ادھر ادھر کے سوالات کرنے شروع کر دیں تو وہ بالکل بے معنی ہو جائیں گے آپ کے سوالات. اگر آپ نے اس سے وہ بنیادی سوال نہیں کیا اور اس بنیادی سوال کا اگر اس نے مثبت جواب نہیں دیا تو کوئی فائدہ نہیں ہے باقی سوالات کا. بالکل اسی طرح قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سب سے پہلے، جہاد بھی بعد میں، ماں باپ کی فرمانبرداری کی تھی یا نہیں کی تھی یہ بھی بعد میں، اللہ اکبر، حقوق العباد ادا کیے تھے یا نہیں بعد میں. سب سے پہلے اگر پوچھا جائے گا تو وہ نماز کا پوچھا جائے گا. کیوں کہ نماز دین اسلام کی بنیاد ہے. پہلے بنیاد کا تو پوچھ لیا جائے. اگر بنیاد ہے تو باقی چیزوں کے بھی پوچھنے کی کوئی ضرورت یا ان کا کوئی فائدہ ہے. اگر نماز ہی نہیں تو اس سے روزوں کا کیا پوچھنا، نماز ہی نہیں تو اس سے زکوٰۃ کا کیا پوچھنا، نماز ہی نہیں تو اس سے حج کا کیا پوچھنا. جب نماز ہی نہیں ہے، نماز کو پڑھتا نہیں تو ویسے چاہے وہ جتنا مرضی دنیا کا نامی گرامی مجاہد ہو، اس کے جہاد کے بارے میں اس سے سوال کرنے کا کیا فائدہ؟ اس کی تو بنیاد ہی کوئی نہیں. اس کے تو وہ سارے اعمال جو وہ کرتا رہا وہ ایسے ہی ہوائی تھے، بے بنیاد تھے. وہ تو اپنی اصل بنیاد ہی کھو بیٹھا تھا. اللہ میرے بھائی، یہ سارے تمہیدی الفاظ جو میں نے عرض کیے ہیں وہ اس لیے ہیں کہ جو موضوع محترم بھائی نے مجھے بتایا کہ نماز عادت نہیں عبادت ہے، ان سے یہ موضوع سننے کے بعد مجھے فوری طور پہ یہ احساس ہوا کہ یار اس موضوع پہ جب میں بات کروں گا تو اس کا مطلب ہے میں تو بہت تھوڑے لوگوں سے بات کر رہا ہوں گا. میرے سامعین کی اکثریت وہ تو میرے موضوع کے دائرے میں نہیں آئے گی. اللہ اکبر، بڑی تکلیف دہ حقیقت ہے میرے بھائی کہ بھئی نماز کو عادت کے طور پہ ادا کر رہے ہیں آپ یا عبادت کے طور پر ادا کر رہے ہیں. یہ میں بات تو اس سے کروں نا کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے. میرے بھائی یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ یہ آج کل تو رمضان المبارک ہے، مسجدوں کی رونقیں کئی گنا بڑی ہوئی ہیں، باقی 11 مہینے میرے رب کے گھروں کا کیا حال رہتا ہے. تو جو احباب 11 مہینے مسجد کا رخ ہی نہیں کرتے
ان سے تو اس موضوع پہ بات کرنے کا کوئی خاص فائدہ ہی نظر نہیں آتا، کیونکہ انہوں نے تو نماز کو عادتاً بھی ادا نہیں کیا. ان کے تو معمولات زندگی میں نماز شامل ہی نہیں ہے. وہ تو ایسے ہی حادثاتی طور پر کبھی کبھار کوئی دوست کھینچ کے لے جائے، کوئی عید آ جائے تو کبھی کبھار وہ نماز کا رخ کر لیتے ہیں، یا رمضان مبارک آ جائے کہ سارا جہان جو ہے اب تو سارے لوگ اڑوس پڑوس کے سارے نماز کے لیے جا رہا ہے، میں نہیں جاؤں گا، تو کتنا عجیب لگے گا کہ یہ رمضان میں بھی مسجد نہیں آتا. اللہ اکبر. اس لیے میرے بھائی میں نے یہ تمہیدی باتیں عرض کی کہ بنیادی طور پر نماز ہی ہماری زندگیوں سے نکل چکی ہے، اور پھر اس کو عادت کے طور پہ ادا کریں یا عبادت کے طور پہ ادا کریں، یہ تو موضوع میرے ان بھائیوں کا ہے کہ جو پنجگانہ نماز ادا کر رہے ہیں اور سارا سال ادا کرتے ہیں. نماز چھوٹتی نہیں ان سے، نماز رہ جاتی ہے تو ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ہماری معمولات میں سے کوئی بہت ہی اہم کام رہ گیا. یہ موضوع تو میرے ان بھائیوں کا ہے، میری ان بہنوں کا ہے. اور جو رمضان کے نمازی ہیں ان کے لیے تو میرے بھائی وہ جو ارشادات میں نے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے عرض کیے ہیں وہی میرے خیال میں بنیادی حیثیت اور اس اہمیت رکھتے ہیں. اگلی بات جو ہے کہ نماز جو ہے کیا یہ ایک عادت ہے، ایک رسم ہے، ایک طریقہ کار ہے بس کہ جب وہ اس کو پورا کر لیا جائے تو نماز اس کی ادائیگی کا حق ادا ہو جاتا ہے، یا نماز کو جو قائم کرنا ہے وہ بہت اپنے پیچھے وسیع معنی رکھتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالی نے جب بھی نماز کا تذکرہ فرمایا ایمانداروں کی صفات میں یا نماز کے بارے میں دیگر احکامات میں، تو اقامت الصلاۃ اس کو بنیاد بنایا ہے حکم کی، اور بنیاد بنایا ہے ان علامات کی جو ایمانداروں کے بیان کی گئی کہ نماز کو قائم کرو، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. اور ایمانداروں کی صفات میں یقیمون الصلاۃ کہ وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں. میرے بھائی نماز ادا کرنا اور نماز کو قائم کرنا اس میں بہت بڑا فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے کہیں بھی نماز کی ادائیگی کی الفاظ استعمال نہیں فرمائے کہ یؤدون الصلاۃ کہ وہ نماز ادا کرتے ہیں، یصلون الصلاۃ وہ نماز پڑھتے ہیں. کہیں بھی قرآن پاک میں ایک دفعہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ والے الفاظ استعمال نہیں فرمائے. وجہ کیا ہے کہ نماز جو ہے، جو ہمارا عام خیال ہے کہ نمازوں کی تعداد 5 پوری کر لی جائے، یا نمازوں کی جو رکعتیں ہیں ان کی تعداد پوری ہو جائے، رکوع سجود حرکات و سکنات جو قرآن اور سنت میں بیان کرتا ہے وہ بالکل اسی طرح سے ادا ہو جائیں. ہمارا عام جو تصور ہے کہ نمازوں کی تعداد پوری کر لیں، 5 ہوں، رکعتیں جو سنت کے مطابق ہیں وہ پوری ادا ہو جائیں، اور ہر رکعت کے اندر جو ارکان ہیں، مختلف جو حرکات و سکنات ہیں وہ سنت کے مطابق ادا ہو جائیں. تو ہمارا خیال یہ ہوتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نماز کو قائم کر لیا. حقیقت یہ ہے کہ یہ نماز کو قائم کرنے کا ایک پہلو ہے. نمازوں کی تعداد کو پورا کرنا، نمازوں کی رکعتوں کو پورا کرنا، اور تمام رکعات کے ارکان کو پورا ادا کرنا،
حرکات و سکنات کو سنت کے مطابق ادا کرنا، یہ نماز قائم کرنے کا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حصہ ہے، یہ ایک پہلو ہے نماز کو قائم کرنے کا۔ جبکہ نماز کو قائم کرنا، اقامت الصلاۃ کے معنی کیا ہیں؟ لغوی طور پہ آپ دیکھیں تو اقامت الصلاۃ کا مطلب ہے، اقامت لفظی طور پر ٹیڑھی چیز کو درست اور سیدھا کرنا، کسی چیز پر، کسی کام پر مداومت اختیار کرنا، ہمیشہ اس کو اختیار کرنا۔ اور اقامت الصلاۃ کا مطلب ہے کہ نماز کو اس کی تمام شرائط اور تمام تفصیلات کے مطابق ادا کرنا نماز کو قائم کرنا کہلاتا ہے۔ یعنی نماز ادا کرنا وہ کوئی ایک کام نہیں ہے جس کی کوئی ایک ترتیب مقرر ہے، جب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس نماز کو ادا کر لیا تو آپ نے نماز کو قائم کر لیا۔ نہیں میرے بھائی، نماز تو ایک مکمل سسٹم ہے عبادت کا، نماز تو ایک پورا نظام ہے عبادت کا جو اللہ نے اپنی رضا سے اس کو ترتیب دیا ہے اور اپنے بندوں کے اوپر فرض اور لاگو کیا۔ وہ نظام عبادت، نماز کو قائم کرنا، اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، کیا اس کی تفصیلات ہیں، وہ تو میں بعد میں عرض کرتا ہوں، لیکن یہ بھی ہم ذہن میں رکھیں کہ بنیادی مقصد نماز کا، وہ بندے کا جو اس کے رب سے، اللہ سے جو تعلق ہے، اس کو ایک تو استوار کرنا اور پھر اس کو ہمیشہ قائم رکھنا، یہ بنیادی مقصد ہے نماز کا، کہ بندہ اپنے رب کو بھولے نہ۔ اللہ، بندہ ہر وقت اپنے رب کو یاد رکھے اور اس کا وہ احساس جو نماز کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، اللہ سے جو تعلق اس کا نماز کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ قائم رہے۔ یہ بنیادی مقصد ہے نماز کا۔ آپ نمازوں کے اوقات سے اور اوقات کی ترتیب سے اس بات کا اندازہ کر لیجئے کہ اس کائنات کے مالک نے جو 5 نمازوں کے اوقات مقرر فرمائے ہیں، ان کی ترتیب کیا رکھی؟ رات جب اندھیری ہو جاتی ہے، چھا جاتی ہے، جانور بھی، انسان بھی، سب لوگ آرام کرتے ہیں، سو جاتے ہیں، اور سورج کی روشنی طلوع ہونے سے پہلے ہی جب فجر کی روشنی طلوع ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ جلدی سے جلدی اگر کسی نے کوئی کام شروع کرنا ہے تو اس کے لیے وہ والا وقت ہے۔ اپنے معمولات زندگی کو اگر اس نے کسی نے جلدی ان کا آغاز کرنا ہے تو زیادہ سے زیادہ اس وقت جب فجر کی روشنی طلوع ہوتی ہے۔ فجر کی روشنی طلوع ہوتے ہی اذان، اللہ کی تکبیر، اللہ کی توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آ جاؤ، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ بندے کی آنکھ کھلے تو سب سے پہلا کام یہ کرے کہ وہ اللہ کے سامنے جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے اپنے مالک کے سامنے، اور بلند آواز میں قرات ہو، قرآن پاک کی تلاوت عام نمازوں کی نسبت زیادہ کی جائے تاکہ اس کو اللہ کا کلام، یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم قرآن کو سمجھتے نہیں اور نماز کا وہ اثر ہم پہ واقع ہو نہیں پاتا ہماری کم علمی اور جہالت کی وجہ سے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو ترتیب بڑی شاندار رکھی کہ صبح اٹھتے ہی اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے اس مالک کے کلام کو سنا جائے دھیان اور توجہ کے ساتھ، تاکہ قرآنی تعلیمات جو ہیں ان کی یاد دہانی ہو جائے۔
بندے کو اللہ کا پیغام اس کی طرف بھی توجہ ہو جائے اور اس کو یہ پتا چلے کہ میں نے جو معمولات زندگی کا آغاز کرنا ہے وہ سارے میرے دنیا کے تقاضے ہیں، میں اصل میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اس مالک کی رضا کا حصول اور اس مالک کی بندگی یہ میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ اس کا احساس دلانا، وہ احساس ہو گیا، قرآن سے احکامات ان کی یاد دہانی ہو گئی، اللہ سے باتیں کر لی، اپنے مالک سے ملاقات کر لی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، نماز ایک رسم نہیں ہے، نماز بس کچھ حرکات و سکنات کی ادائیگی کا نام نہیں ہے، یہ تو ایک بہت بڑا کام ہے۔ یہ تو ایک محبت کرنے والے کی اپنے محبوب سے ملاقات ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو واقعتاً صاحب ایمان ہوتے ہیں ان کی محبت سب سے زیادہ اللہ سے ہوتی ہے۔ ہر وقت اب جو سچی محبت کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ جس ذات سے محبت کرتا ہے ہر وقت اس کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں میری اس سے ملاقات ہو جائے، میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ مجھ سے محبت کرنے لگ جائے۔ ہر سچی محبت کرنے والے کی یہ بہت بڑی خواہش ہوتی ہے، اور ایماندار تو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ سے، تو ہر وقت اس کی ایک خواہش رہتی ہے اسے اپنے محبوب سے ملاقات کر کے سکون ملتا ہے، اس کو اپنے محبوب سے بات چیت کر کے اللہ اکبر تسکین حاصل ہوتی ہے۔ کیا فرماتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال اب مجھے نماز کے ساتھ ہمیں راحت پہنچاؤ، اذان دو تاکہ نماز کا وقت ہو اور مجھے راحت ملے، ہمیں سکون ملے۔ اور ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو ایماندار کے لیے تو اس سے زیادہ قیمتی لمحات اور تسکین کے لمحات ہو ہی نہیں سکتے کہ جب اس کی اپنے رب سے ملاقات ہو رہی ہو، اور ملاقات بھی کیسی، راز و نیاز کی باتیں، اپنے مالک سے چپکے چپکے سرگوشیاں کرتا ہے۔ میرے بھائی میں نہیں کہتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ ان المصلی یناجی ربہ، کہ جو نماز پڑھنے والا ہے نا وہ اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے، چپکے چپکے پیار سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر فلینظر ما یناجیہ بہ، اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کیا باتیں کر رہا ہے، کس انداز سے باتیں کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، ہمیں تو یہ فکر ہی کوئی نہیں بھئی ہے کیا حقیقت کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ہاتھ باندھ لیے سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ، وبحمدک، اپنی تعریفوں کے ساتھ، وتبارک اسمک، بڑی برکت والا ہے نام تیرا، وتعالی جدک، بڑی بلند ہے شان تیری۔ بھئی کیا کر رہے ہو او اللہ کے بندے؟ یہ نمازی یہ اپنے مالک سے، اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہے، اپنے مالک سے مخاطب ہے، بات کر رہا ہے۔ میرے بھائی آج یہ دنیا کے کسی افسر کے سامنے، یہ جو مختلف آفیسرز مختلف دفاتر میں ہوتے ہیں، اور کسی اے سی ڈی سی کے پاس کسی صاحب کو جانا پڑ جائے اپنی کوئی درخواست لے کر، تو اس کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے سوچتا ہے بہت کچھ، میں نے کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں، میرا جوتا کیسا ہے، میں نے وہاں پہ جا کر بات کس انداز سے کرنی ہے،
میں نے ایسا اچھا انداز اختیار کرنا ہے کہ جو اسے پسند آئے، وہ میری بات کو دھیان سے سنے. ایسا نہ ہو کہ میری بات کرنے کے انداز میں ایسی کوئی خرابی رہ جائے کہ وہ آفیسر جو ہے، وہ بات سننے والا، وہ بجائے مجھ سے متاثر ہو کے میری بات سننے کے اور کام کرنے کے الٹا کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے کائنات کے مالک کے سامنے، ان کے لیے تو اس طرح کا اہتمام، اور اپنے کائنات کے مالک کے اور سب سے زیادہ محبوب ذات کے سامنے جاتے ہوئے کیا ہم نے کبھی اس طرح سوچا ہے؟ کیا ہمارا بھی کبھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا کبھی ہمارا بھی رنگ پھیکا پڑا ہے نماز کا وقت آ جائے تو اس خیال سے کہ میری اپنے رب سے ملاقات؟ ہمارے اوپر تو کبھی ایسی کیفیت طاری نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم تو نماز کو اس کی اصل روح کے مطابق ادا ہی نہیں کر رہے. ہم تو نماز کو ایک رسم کے طور پر، ایک روٹین کے طور پر، ایک معمول زندگی کے طور پہ ادا کر رہے ہیں. ہمارے ذہن میں وہ ساری تفصیلات ہیں ہی نہیں. نماز کی اصل روح خشوع اور خضوع، عاجزی اللہ کے سامنے، جھک جانا دل سے اپنے مالک کے سامنے، جو نماز کی اصل روح ہے وہ تو ہمارے پیش نظر نہیں ہوتی. اور آپ خود ہی اندازہ کر لیجئے کہ اگر کوئی محبت کرنے والا اپنے کسی محبوب سے جا کر محبت کے الفاظ اس طرح سے ادا کرے، تم بہت اچھے ہو، تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو، میں آپ کو بڑا احترام کرتا ہوں، آپ مجھے بہت پیارے لگتے ہیں، میں آپ کی بڑی قدر کرتا ہوں. یہ کوئی انداز ہے بھلا بات کرنے کا؟ ایسا بندہ جو ہے اسے دو باتیں ہو سکتی ہیں. یا تو اس بندے کا دماغ ہی خراب ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے، عقل ہی نہیں ہے اتنی کہ جب کسی محبوب ذات سے ملاقات کی جاتی ہے تو بات کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور یا پھر دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ شخص جو اپنے محبوب سے ملاقات کے وقت اس طرح کا انداز اختیار کر رہا ہے، اس شخص کو حقیقت میں اس سے محبت ہے ہی نہیں، اس کو اس کی ناراضگی کا خدشہ ڈر ہے ہی نہیں، اس کو اس کی رضا اور خوشی مقصود ہے ہی نہیں، اس لیے وہ اتنی بے ڈھنگے انداز سے بات کر رہا ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ سبحانک اللہم و بحمدک تبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. کیا ہے بھئی یہ؟ پاک ہے تو اے اللہ، اپنی تعریفوں کے ساتھ تیری بڑی برکت والا ہے، نام تیرا، تیری شان بڑی بلند ہے. یہ بات کرنے کا انداز ہے؟ یہ اس کائنات کے مالک کے احترام کے تقاضے کے مطابق ہے؟ قطعاً نہیں. لیکن ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ ہم نے نماز کو عادت کے طور پر، ایک رواج اور رسم کے طور پر، ایک روٹین اور معمول زندگی کے طور پر اختیار کیا. اللہ کا حکم سمجھ کر، اپنے مالک سے ملاقات سمجھ کر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے مطابق کہ جو حدیث جبریل میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ. احسان یہ ہے، نیکی یہ ہے کہ تو اللہ کی بندگی اس طرح سے کر کہ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو وہ تو تجھے دیکھ رہا ہے. کم از کم یہ احساس ہی اپنے اندر پیدا کر لے. اللہ. آج کسی بچے کو جو اسکول کی کلاس میں بیٹھا ہوا ہے، یا کسی ٹیچر کو جو اپنی کلاس میں پڑھا رہا ہے، ان کو اپنا پرنسپل چاہے نظر نہ بھی آ رہا ہو، صرف ان کو اتنا بتا دیا جائے کہ جناب اس وقت آپ کے ادارے کے پرنسپل آپ کو دیکھ رہے ہیں، یہ ان کو یقین ہو. کسی کیمرے کے ذریعے کسی بھی صورت میں بچوں کو کلاس کے یہ بتا دیا جائے کہ پرنسپل صاحب آپ کو دیکھ رہے ہیں، ٹیچر کو بتا دیا جائے کہ پرنسپل صاحب آپ کو دیکھ رہے ہیں، اس کی کیفیت ہی بدل جاتی ہے. اس کے رویے میں وہ بے ترتیبی نہیں رہ جاتی. وہ اپنے آپ کو فوراً، اپنے انداز کو، اپنے بیٹھنے کے انداز کو، ٹیچر اپنے پڑھانے کے انداز کو فوراً بہتر کر لیتا ہے کہ وہ بااختیار ہستی جو میرے اوپر اختیار رکھتی ہے وہ مجھے دیکھ رہی ہے.
تو میرے بھائی اس کائنات کا مالک اللہ، اگر اس کے بارے میں ہمیں یہ یقین ہو نماز کی ادائیگی کے وقت کہ میں اپنے مالک کے سامنے حاضر ہوں اور میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، تو ہماری کیفیت وہ نہ رہے کہ جو کبھی ادھر خارش کبھی ادھر کھجلی، اور نماز تھوڑی سی لمبی ہو جانے پر جناب کبھی اس پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے کبھی اس پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے، اتنی اکتاہٹ کے جان چھوٹے، نکلوں میں کہیں مسجد سے۔ اور بھائی اپنے محبوب سے ملاقات کرتے ہوئے بھی کبھی کوئی سچا محبت کرنے والا اکتایا ہے؟ وہ تو چاہتا ہے کہ ملاقات اور لمبی ہو جائے، اور جتنی لمبی ملاقات ہو اس کو اتنا ہی زیادہ مزہ آتا ہے، اتنا ہی زیادہ سکون اور تسکین ملتی ہے۔ تو ہمیں نماز سے تسکین کیوں نہیں ملتی؟ وجہ یہ ہے کہ میرے بھائی اللہ اکبر، ہم نے نماز کو عبادت کے طور پہ ہم نے اختیار نہیں کیا ہوا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ میں یہ جو بات کر رہا ہوں یہ بہت تھوڑے دوستوں سے بات کر رہا ہوں کہ جو 5 وقت کے نمازی ہیں، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اگر جو تھوڑی سی تعداد ہمارے، اب ایک شہر میں آپ دیکھ لیجئے لاکھوں کے حساب سے بالغ مرد موجود ہوتے ہیں، ہزاروں کے حساب سے تو کم از کم ہر قصبے میں ہوتے ہیں، اور ساری مساجد کے اندر نماز کی ادائیگی کے لیے آنے والے افراد کی تعداد کو آپ ٹوٹل جمع کر لیجئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے لوگ ہیں جو 5 وقت نماز باقاعدگی سے سارا سال ادا کرتے ہیں، اور ان میں سے بھی پھر اکثریت ایسی ہو کہ جو نماز کو ایک روٹین کے طور پر ادا کر رہی ہو، عبادت سمجھ کر ادا نہ کر رہی ہو، تو پھر ایسی قوم کا حال پاکستانی قوم جیسا پھر کیوں نہ ہو؟ پھر اس پر آئے روز عذاب کیوں نہ مسلط ہو؟ اس پر پھر بد کردار حکمران کیوں نہ آ کر ڈیرے ڈال لیں؟ ایسی قوم کا پھر کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان لوگوں سے مڑ جاتی ہے کہ بھائی اکثریت اللہ کے دین سے ہی منحرف ہو چکی ہے، نماز کو ویسے ہی ترک کر چکی ہے، اور جو تھوڑے بہت نمازی ہیں ان کا بھی حال یہ ہے کہ ان میں سے بھی اکثریت نے نماز کو ایک رسم کے طور پر، ایک روٹین کے طور پر اختیار کیا، عبادت کے طور پر نہیں۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے، نہ صرف یہ کہ ہماری اس دنیا میں جو بندگی کے تقاضے ہیں اس کے حوالے سے، میرے بھائی ہمارے آخرت کے انجام کے حوالے سے بھی بڑی خطرناک بات ہے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما سلککم فی سقر، اور تمہیں اس تکلیف دہ عذاب میں کس چیز نے لا کر مبتلا کر دیا؟ وہ کئی وجوہات بیان کریں گے، اور اپنے جہنم میں جانے کی سب سے پہلی وجہ کیا بتائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے۔ اور میرے بھائی نمازیوں میں سے ہونے کے لیے اللہ اکبر صرف نماز کی رسم ادا کر لینا کافی نہیں ہے، نماز کو قائم کرنا، نماز جتنا اہم موضوع ہے اور نماز کی اہمیت جتنی وسیع ہے، میرے جیسا کم علم اور نا تجربہ کار مقرر اس محدود وقت میں اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ دیکھیے میں ابھی بات میں نے سٹارٹ کی تھی کہ اللہ نے ترتیب جو بنائی ہے نماز کی وہ بڑی شاندار رکھی ہے کہ فجر کی نماز ادا کرتا ہے بندہ، اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے، چپکے چپکے اس سے باتیں کرتا ہے، اس کی تعلیمات کو قرآن کو سنتا ہے، اور اپنے معمولات زندگی میں لگ جاتا ہے نماز کے بعد۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی پھر اس فجر سے لے کر پھر سورج طلوع ہوتا ہے، پھر سر پر پہنچ جاتا ہے، آدھا دن پورا، یعنی دن کا پورا آدھا حصہ کوئی اس کے ذمے کام نہیں لگایا عبادت کا، نماز کے حوالے سے اس کو کھلا ٹائم دیا۔ کس لیے
کہ رات کو تازہ دم ہو کر آئے ہو، اب کام کر لو جتنا کر سکتے ہو، لیکن جب دن سورج سر پہ ہوا، تھوڑا سا ادھر ڈھلا، پھر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آجا، حی علی الفلاح، کامیابی کے لیے آجا۔ اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا، اللہ کے بندوں نے کام چھوڑ دیے، دکانوں کو بند کر دیا، بینک بند ہو گئے، اسکول ادارے سب ان کے کام رک گئے، اللہ کا حکم آ گیا، سب اللہ کے بندے مسجدوں میں اس مالک کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، پھر وہی اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، وہی اپنے رب سے ناز و نیاز کی باتیں۔ دن کے بالکل درمیان میں جب کام میں انسان پوری طرح سے کھوا ہوا ہوتا ہے، ڈوبا ہوا ہوتا ہے، اس وقت اس کو کہا کہ آؤ نماز کے لیے، اور اس نے جب اس کے دل میں یہ احساس ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور اس مالک کی رضا میری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے، اس مالک کی بندگی میری زندگی، میری پیدائش اور میری تخلیق کا مقصد ہے، تو وہ بندہ جس کو اس بات پر یقین ہے وہ اپنے ہر کام کو ہلکا سمجھے گا، اللہ کے اس حکم کے سامنے اس کو چھوڑے گا اور اللہ کے سامنے آ کر سر جھکا دے گا۔ نماز ادا کی، رب کو یاد کیا، گناہوں کی معافی مانگی، اللہ سے تعلق جو فجر کی نماز سے لے کے ظہر کی نماز تک وہ تھوڑا سا دنیا کے مشغولات کی وجہ سے، دنیا کے مشاغل کی وجہ سے وہ جو تعلق تھوڑا سا کمزور پڑا تھا اس کو دوبارہ سے مضبوط کیا، نماز ادا کی، پھر اپنے کام میں۔ ابھی باقی آدھا دن پڑا ہے، لیکن اس کے کام کرنے کی صلاحیت وہ پہلے سے کم ہو گئی ہے، پورا آدھا دن یہ کام کرتا رہا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے باقی آدھا دن کو 2 آدھوں حصوں میں تقسیم کر دیا۔ سورج چلتا گیا، جب وہ ایسی جگہ پر پہنچا کہ ہر چیز کا سایہ اس کے اپنے سائے کے برابر ہو گیا، مطلب یہ ہوا کہ یہ جو آدھا دن باقی تھا اس کا بالکل نصف حصہ آ گیا۔ پھر اذان، پھر نماز، اللہ سے باتیں، ملاقات، اپنے تعلق کو مضبوط کیا، رب کو یاد کیا، اپنی زندگی کے مقصد کو دوبارہ سے یاد کیا، تازہ کیا، پھر اپنے کام میں۔ سورج غروب ہو گیا، پھر اللہ اکبر، آ جاؤ پھر نماز کے لیے، پھر اللہ سے باتیں، پھر قرآن کو سنا، اپنے تعلق کو مضبوط کیا، پھر اپنے گھر بار میں بیٹھا، کھانا کھایا، رات اندھیری چھا گئی، سونے کا وقت ہو گیا، لیکن رب کو یاد کر کے سونا ہے، قرآن سن کے سونا ہے، اپنے رب سے باتیں کر کے سونا ہے، اپنے رب سے ملاقات کر کے سونا ہے، اپنے محبوب سے اپنا پسندیدہ ترین کام، اپنے آنکھوں کی ٹھنڈک، اپنے دلوں کی راحت وہ حاصل کر کے سونا ہے۔ اور عشاء کی نماز ادا کی، پھر سو گیا، سو کے اٹھا، پھر وہی کام، کیونکہ سب سے پسندیدہ کام تو ہے یہ، کیونکہ سچی محبت کرنے والا ہے اللہ سے، اور اپنے رب سے ملاقات ہی اس کو سب سے زیادہ پسندیدہ اس کا کام ہے، وہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ اس کے دل کی راحت اور چین ہے، اس کے بغیر تو اسے دنیا کے کسی کام میں بھی مزہ ہی نہیں آتا۔ یہ تو مسجد سے نکلتا ہے تو اس کا دل اٹکا رہتا ہے مسجد کے ساتھ، اپنے کاموں میں بھی دھیان اذان کی طرف، کب آئے اللہ کا حکم میں جاؤں اپنے مالک سے ملاقات کرنے، اپنے محبوب سے باتیں کرنے کے لیے۔ تو میرے بھائی، اللہ اکبر، یہ اللہ نے ترتیب جو نماز کی رکھی، اصل میں بندے کا اپنے رب کے ساتھ تعلق استوار رکھنا، اس کو ہمیشہ کے لیے قائم رکھنا، بندے کا جذبہ محبت، جذبہ عبادت، جذبہ اطاعت، اس کو ہمیشہ زندہ اور تر و تازہ رکھنا اور ہمیشہ قائم رکھنا اس کے مرتے دم تک، یہ مقصد ہے نماز کی فرضیت کا۔ لیکن اب میں بھی اپنے گریبان میں جان کر دیکھ لوں، آپ بھی، کہ کیا میری نماز اور آپ کی نماز واقعی اس کے یہ مقاصد ہمیں حاصل ہوتے ہیں؟ اگر تو ہوتے ہیں تو پھر میری اور آپ کی نماز عبادت ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ نہیں ہو رہے تو پھر میرے بھائی میری اور آپ کی نماز جو ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ پھر ایک عادت ہے، ایک روٹین ہے، ایک رسم ہے، ایک کاموں کی ایک ترتیب ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں، لیکن اس کے اصل روح اور اس کا مقصد ہمیں حاصل نہیں ہے۔
اللہ اکبر۔ میرے بھائی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ، وانتم سکارا، اس حال میں کہ تم نشے میں ہو۔ اس وقت جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، اس وجہ سے نہیں روکا گیا کہ نعوذ باللہ شراب جو ہے وہ ایک ناپاک و نجس چیز ہے، لہذا وہ اگر پی کے کوئی شخص نشے میں ہے تو لہذا ایسی حالت میں وہ نماز کے قریب نہ جائے، اس وقت کیونکہ ابھی شراب حرام ہوئی نہیں تھی۔ بنیادی وجہ نماز سے روکنے کی وہ کیفیت ہے کہ وہ ایسی کیفیت میں نماز ادا کرے کہ اسے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کیا آج ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نماز میں کیا کہتے ہیں؟ کوئی اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اللہ کی عظمت اور بڑائی بیان کرتے ہیں، اس سے ہم کچھ مانگتے ہیں، کیا کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ 30 سال 40 50 60 70 سال عمر ہو گئی، لیکن اب نمازیں بھی پڑھ رہا ہوں، لیکن یہ پتہ نہیں کہ نماز میں ہے کیا۔ تو میرے بھائی پھر اللہ تعالیٰ کا وہ حکم جو سورۃ الماعون میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فویل للمصلین، اور سارے نمازیوں کے لیے جنت نہیں ہے۔ اللہ، جو نماز چھوڑ دیتا ہے، کبھی پڑھتا ہے کبھی پڑھتا ہی نہیں، کبھی ایک پڑھ لی کبھی کوئی بھی نہیں، وہ بندہ تو نمازی ہے ہی نہیں۔ نمازی تو وہ ہے جو 5 وقت کی نماز ادا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور 5 وقت کی نماز ادا کرنے والے نمازیوں میں سے بھی کچھ نمازی ایسے ہیں کہ ان کے لیے جنت نہیں ہے بلکہ فویل للمصلین، ان کے لیے جہنم کی ایک وادی ہے، ان کے لیے بربادی ہے۔ کیسے نمازی ہیں وہ؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ نمازی جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، نمازوں سے غفلت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابھی وقت نہیں رہا کہ میں نماز کو قائم کرنے کی تفصیلات عرض کروں، لیکن اختصار کے ساتھ عرض کر دوں کہ یہ نماز کو قائم کرنے کا جو پورا ایک عبادت کا نظام ہے، اس کا آغاز اور ابتدا ہوتی ہے اپنے جسم اور اپنے لباس کو ہر وقت پاک صاف رکھنے سے۔ ہمیشہ بیت الخلاء میں سنت کے مطابق طہارت اور استنجا کرنے سے، پھر سنت کے مطابق وضو ادا کرنے سے، پھر وقت پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے ان اوقات میں نماز ادا کرنا۔ مردوں کے لیے باجماعت مسجد میں نماز ادا کرنا، اور عورتوں کے لیے بر وقت گھر میں نماز وقت پہ ادا کرنا، یہ فرض ہے جو بھی 10 سال سے زیادہ ہے۔ اور نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کرنا، نماز باجماعت میں صفوں کو درست کر کے بنانا، یہ بھی نماز کے قائم کرنے میں شامل ہے۔ نیت خالص کرنا، نیت تو بلکہ وضو کرنے سے پہلے بھی نیت کی درستی، اللہ، غسل سے پہلے بھی نیت کی درستی، پھر نماز سے پہلے بھی نیت کی درستی، پھر مقصد واضح ہونا کہ اللہ کی رضا، دنیا کا دکھاوا نہیں، کوئی اور مقصد نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق دل کو حاضر کر کے پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ معانی اور مفہوم کو سمجھتے ہوئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اللہ کے سامنے۔ ان ساری شرائط کو جن کا اختصار کے ساتھ میں نے ذکر کیا ہے، اور ان کی ساری تفصیلات کے ساتھ نماز کو ہمیشہ قائم رکھنا 5 وقت، یہ ہے اقامت الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، اور اسی کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں۔ تو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح معنوں میں ایسا نمازی بنا دے کہ جیسے نمازیوں کی نمازیں اس مالک کو پسند ہیں۔ اس کی ہم دعا بھی کریں اور اس کی کوشش بھی کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔